صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزڈ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا بات چیت کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو بڑھتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا پوچھا ہے۔ عبدالغنی ٹھٹا: ہم مسلمان فقیروں درویشوں کو تو مانتے ہیں، کیا غیر مسلم فقیروں یا درویشوں کو بھی ماننا چاہیے؟ جی، غیر مسلم آپ نے فقیر کا لفظ بولا ہے، تو اس کے لیے تو بہتر تھا کہ سادھو کا لفظ استعمال کرتے، کیونکہ غیر مسلم جو لوگ خاص ایک سفر طے کرتے ہیں یا کسی منزل کی طرف چلتے ہیں، تو عام طور پہ ان کو سادھو کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانا، تو ہم ان کو کیوں مانیں؟ وہ جو کچھ بھی ہیں وہ جانے اور خدا جانے۔ تو چونکہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ ہم ان کو مانیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اچھی بات، ان کی اچھی کتاب جو انہوں نے لکھی ہو، اور ہمارے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ اس کے کو خلاف نہ جاتی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، تو آپ اگر چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پیروی کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو کم و بیش ساری دنیا مانتی ہے، مسئلہ تو محمد رسول اللہ کا ہے، تو پھر جو ہے بات مکمل ہوتی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا، تو اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ معزت بہاولپور: چار بندے اکٹھے بیٹھ جائیں تو دین کی باتوں پر بحث تکرار شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس بحث و تکرار کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب چار بندے بقول آپ کے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ موضوع طے نہیں کرتے، کوئی ٹاپک باقاعدہ طے نہیں کرتے کہ اس پہ بات ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقیروں اور درویشوں کی گفتگو کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ جب کسی فقیر یا درویش کی بات کرتا ہے تو دوسرا جو ہے فوری طور پر وہاں پہ اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے، یعنی وہ اس کے خلاف جو ہے آرگومنٹس دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے جو مین مدعا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ریفرنس دو، اس کا حوالہ دو۔ تو اب حوالہ کہاں سے آئے؟ فقیر یا درویش کا جو بات ہے وہ تو مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ علم لدنی جو ہے اس کو کہتے ہیں،
اور یہ عام طور پر سینہ بسینہ چلتا ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کا علم ہے وہ تو ظاہری علم ہے، تو یا تو ایک طے کر لیا جائے کہ ابھی جو بات ہم کریں گے، چار بندے جو بیٹھے ہیں آپس میں طے کر لیں کہ یہ بات صرف قرآن و احادیث کی روشنی میں ہی کی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی فقیر کی بات یا کسی درویش کی بات چھیڑ دی ہے، تو پھر اسی ڈومین میں رہ کر جو ہے بات کی جائے۔ پھر یہ نہیں کہ بات فقیر درویش کی ہو رہی ہو، پھر قرآن و حدیث کا جو ہے وہ حوالہ تلاش کیا جائے، تو اس طرح تو پھر بحث پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے، ایک بندہ بات کرتا ہے تو باقی جو سننے والے ہیں وہ فوری طور پر اپنا ری ایکشن دے دیتے ہیں، وہ بات کے مقام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بات کا مقام سمجھا جائے کہ وہ بات کس مقام پر جو ہے جا کر کی جا رہی ہے، یا کرنے والا جو بندہ ہے، بات کرنے والا، وہ کس مقام پر کھڑا ہے، تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے، تو جو زیادہ علم والے ان کو چاہیے کہ جو کم علم جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا موقع دیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ ابھی اس کا جو ذہنی سطح وہ اتنی جو ہے بلند نہیں ہوئی، وہ بیچارہ بھی اسٹوڈنٹ ہے اور کہیں راستے میں، تو اس کے مطابق تو وہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب وہ اس قابل ہوگا، جب اس مقام پر جائے گا، تو پھر ممکن ہے وہ اسی طرح کی بات کرے، تو تھوڑا سا شفقت سے کام لینا چاہیے، خاص طور پہ جو کم علم جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی ہے۔ علی موسیٰ مرید کے: میری عمر 50 برس ہے، اب تک میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے، اور اب مجھے سخت ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی سے کیوں زندگی نہیں گزاری، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ صاحب، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تو جوانی میں عبادت کا مل جانا یا تسلیم و رضا کا حاصل ہو جانا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، یہ چند جو منتخب شدہ ارواح ہیں، یہ ان کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جو انسان ہے وہ 40 کے بعد ہی اس کو زندگی کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ بعض اوقات 50 سال کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس لیے آئے تھے، کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس عمر میں بھی آ جائے، ورنہ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو 70 80 90 100 سال عمر گزار گئے، لیکن پھر بھی ان کو اس طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی وہ چلے گئے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اب آپ نے پہلے تو استغفار کرنا ہے، ہر رات کو سونے سے پہلے استغفار کریں، جو پچھلی زندگی آپ کی گزر گئی اس کے لیے اللہ کریم سے معافی مانگیں، اور دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ کسی نیک آدمی کی صحبت
جو ہے اختیار کریں، جو اللہ والا ہو، تقوی والا ہو، باقی زندگی اس کی ذرا صحبت میں گزاریں، اور وہ جو کہتے ہیں رہنما بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مرشد کہہ سکتے ہیں، یا کوئی نیک بندہ جو بھی ہو آپ کے خاندان میں ہو، یا باہر کہیں ہو، تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی زندگی ابھی ہے باقی ہے اس کی صحبت میں جو ہے زندگی جو ہے بسر کرے، تو اللہ کریم جو ہے وہ مہربانی فرمائے گا۔ راشد منہاس کوٹلی: معاوضہ لے کر امامت کرنا کیا یہ درست عمل ہے؟ اگر تو اس بندے کے پاس روزگار کے کوئی ذرائع موجود ہیں پھر تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ معاوضہ لے، لیکن اگر اس کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں، اور وہ ایک خاندان کو بھی اس نے پالنا ہے، 7-8 اس کے بچے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر مجبوری ہے نا۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کو دیتے کیا ہیں، 15,000 20,000 اور زیادہ سے زیادہ کہیں 25,000 روپیہ، خاص طور پہ میں یہ قصبوں اور دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، تو اتنے پیسوں میں وہ بیچارہ کیا دین سکھائے گا؟ اس کے ذہن سے ضروریات زندگی نکلیں گی، وہ ریلیکس ہوگا تو آپ کو کچھ بتائے گا نا، ورنہ تو جب بیچارہ ہر وقت کسی الجھن میں گرفتار رہے گا کہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں، بجلی کا بل دینا ہے، راشن لے کے آنا ہے، تو پھر وہ دین کیا سکھائے گا؟ پھر زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ مسجد میں آ کے جمعہ والے دن وہ فرقہ وارانہ گفتگو شروع کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسر جو ہیں، وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر صرف سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں نا لاکھوں میں ہیں، اس کے علاوہ ان کی مراعات جو ہیں، ان کو جو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں اس بیچارے کو چند ہزار جو ہے ہم دے کے اس کو ٹرکا دیتے ہیں، تو یہ تو درست بات نہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔